حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات سامنے آ چکی کہ وہ ایک قول کے مطابق عرب باعدہ سے متعلق تھے، قوم عاد جو اوریجنل قوم عاد تھی، اس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، یا ان پر عذاب آنے کے بعد جو اہل ایمان ان میں سے کچھ چلے گئے یمن میں آباد ہو گئے، تو وہاں جو ان کا ایک نظام بنا اس کے وہاں کے بادشاہ تھے، واللہ عالم۔ لیکن دوسری رائے جو ہے زیادہ وزنی ہے، صحابہ کرام سے جو مروی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوڈان اور مصر کے درمیان نوبیا کا علاقہ، وہاں کے رہنے والے ایک شخص تھے اور سیاہ فام تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، عقل سلیم، فطرت سلیمہ، یہ دو نعمتیں ملی تھی جس سے وہ بہت سے بنیادی حقائق جو ہیں فلسفے کے، ان کو انہوں نے حل کیا۔ دوسرا پہلو ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، اس پر اجماع ہے۔ ایک شریف انسان، سلیم الفطرت انسان، نیک سرشت انسان، جس کو اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ صرف حضرت اکرمہ کا ایک قول جو ہے، یہ شاذ قول ہے جو ملتا ہے کہ شاید وہ نبی تھے، لیکن اجماع امت جو ہے اس پر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ اور میرے نزدیک اس رکوع کے مضامین کے اندر داخلی طور پر بڑی ناقابل تردید شہادت موجود ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے۔ اگر نبی ہوتے تو وہ بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ بھی اپنے بیٹے سے کرتے کہ جو صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ وہاں پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی آتا، کہیں فرشتوں کا ذکر بھی آتا، کسی کتاب کا ذکر بھی آتا جو نبی کو دی گئی ہو، کسی صحیفے کا ذکر بھی آتا۔ ان تمام چیزوں سے یہ پورا رکوع خالی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نبی کے پیروکار ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کرتے، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور نبی کی پیروی کرو۔ اتباع رسول اور اتباع نبی کی تلقین سے ان کی نصیحت خالی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ خود کسی نبی کے پیروکار ہوتے، امتی ہوتے۔ تو مجھے تو اس پر یقین ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے۔